السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں دوستو؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ریاض جیسے آپ کو معلوم ہے یوٹیوب چینل جی ریاض یونس کے نام سے، اور میں بہت ساری ویڈیو بنائی، آپ لوگوں نے پسند کی، آپ کا شکریہ۔ اور آپ کو کوئی اچھی ویڈیو لگے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ درگزر عظیم ساری والے کو پسند کرتا ہے، یقیناً وہی لوگ پھلا پائیں گے جو اس قرآن سے ہدایت لیں گے، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو وہ میسج پہنچانا ہوتا ہے اصل میں، اور جہاں تک بھی جائے وہ محبت کا پیغام۔ تو میں آج جو گفتگو کروں گا میرے پاکستان کے حالات، خاص پاکستان کے لیے، اور اس حالت تک کے آ گئے ہیں، اور اس میں ہم سبھی قصوروار ہیں۔ کیونکہ تنقید اگر ہم کرتے ہیں، کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، تو تین ہماری اپنی طرف آتی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، جب قوم خود خراب ہو جاتی ہے نا، تو تب یہ اس طرح کے حکمران یا ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ اکثریت لوگوں کی اچھی ہوتی ہے تو یقیناً آگے اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی اچھا رکھتا ہے۔ تو درگزر عاجزی وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور پاکستان کے حالات اس کے کون قصوروار ہیں جنہوں نے یہ حالات اس حد تک پہنچائیں، اس میں ہم بھی شامل ہیں، بیوروکریٹس بھی شامل ہے، فوج بھی شامل ہے، سیاستدان بھی شامل ہے، سبھی کا کردار ہے، کچھ کا کم کچھ کا زیادہ ہے۔ اور پھر ایک بات کہوں گا، اصل ہے ہماری اپنی ذات، تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے اس پاکستان سے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کو اوپر جاتا ہوا، اچھا جاتا ہوا۔ ہر دکھ کے بعد سکھ ہے، اور یہ جو سب کچھ بجلی کے حوالے سے اور بہت سارے حالات اور مہنگائی کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت لاوا ایک پک رہا ہے، اور یہ پک رہا ہے، جو کچھ بھی اس پکنے کے بعد ایک اچھی چیز بنے گی یقیناً، کیونکہ کچھ چیزیں ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ہم نہیں نکل پا رہے ہیں، تو جو کرنے والے ہیں نا وہ اس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں، آپ کو نکال رہے ہیں، یا وہ چیزیں جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں وہ ختم ہوں گی، آپ خود دیکھیں گے، اور جو صحیح چیزیں ہوں گی وہ آپ کے اوپر آئیں گی، جس سے آپ خوش ہوں گے، یہ ملک خوشحال ہوگا۔ لیکن وہ کچھ پانے کے لیے کچھ تکلیف تو اٹھانی پڑے گی، اور پھر ہم دیں گے ایک پاکستانی کیسے انسان ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ تو میں سٹارٹ دوں گا، ایک حدیث ہے جامع ترمذی، حدیث نمبر ہے 2459، عقل مند شخص۔ کچھ یہاں سے شروع کرتے ہیں جی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بہت عقل مند ہے جو اپنی حقیقت کو پہچانے اور وہ کام کرے جو مرنے کے بعد کے کام ہیں۔ یعنی جو انسان اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے تو وہ کام کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام آتے ہیں اس کے۔ اور وہ شخص بہت کم عقل ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور اللہ کے حضور حساب اور کتاب سے غافل ہو کر اللہ پر مفیض امیدیں لگائے بیٹھا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ہم مسلمان ہیں نا، اور ہم کیا کر رہے ہیں، بعض دفعہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ اب مغرب والے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، شراب پیتے ہیں، لیکن مغرب والے وہ بھی اہل کتاب ہے، وہ اگر شراب پیتے ہیں، ہم جو شراب پیتے ہیں تو اللہ ماشاء اللہ ہے، لیکن وہ شراب پیتے ہیں تو پی کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور مسلمان نماز پڑھ کر دوسروں کا حق کھاتے ہیں۔ ہم کسی بھی فرقے سے ہیں، لیکن شرمندگی ہوتی ہے جب ہم روڈوں پہ نکل کے املاک کو آگ لگاتے ہیں، چیزوں کو آگ لگاتے ہیں۔ پروٹیکٹ کرنا سب کا رائٹ ہے، لیکن انسان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رستے سے کانٹے اٹھاتے تھے، اور میں نے جو جتنا بھی پڑھایا پیرن بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو قرآن کا ترجمہ بار بار کر کے پڑھتا ہوں، ہر سورہ کا پڑھتا ہوں، اس میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ میسج کیا دے رہا ہے، تو وہ تو رحم دلی اللہ بتا رہا ہے، درگزر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور اس دنیا اور اس کائنات کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے بتا رہا ہے۔ تو آپ تو اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کر ہی نہیں رہے، اور نہ اس قرآن سے مدد لے رہے ہیں، اور انسانوں سے مدد لینے میں لگے ہوئے، اور انہی سے لے کے انہی کو برا بول رہے ہیں، اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ جب تک قرآن سے فیڈ بیک نہیں لیں گے، مدد نہیں لیں گے، حدیث سے مدد نہیں لیں گے، تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ آپ کو جو بول رہا ہوگا، فرض کریں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے جھوٹا ہونا اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے، اور اپنی آنکھوں اور کانوں سے نہ دیکھے جب تک، اور اس کے بعد بھی تحقیق کرنے کے بعد اس کے بعد کسی کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ ابھی میں سپوز کر سکتا ہوں، عمران اسٹارٹ لیا، پاناما بنایا، اب
وہ باہر والوں نے بنایا، اس پہ یقین آ گیا آپ کو. دیکھو نا باہر کی جو بول رہے ہیں وہ اس پہ یقین آ گیا، جیسے کہ وہ بہت خیر خواہ ہیں ہمارے. اور نواز شریف کے حوالے سے لے لیں، اس کو برا بولا، چور ہے ڈاکو ہے، چور ہے ڈاکو، چور ہے ڈاکو، سارے اس کے پیچھے لگے چور ہے ڈاکو. آپ نے دیکھا اس کو؟ کسی نے نہیں دیکھا نا. تو اس کو کیا کہا جائے؟ اللہ نے کئی موقعوں پہ کئی سورہ کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ ہم نے پچھلی قوموں کو بھی نہیں چھوڑا، ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، تو یہ کسی دھوکے میں نہ رہیں. تو اور کچھ سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچے جو ہیں نا، یہ تمہارے دشمن ہیں ان میں سے بہت سارے، لیکن اللہ نے پھر لوگوں کو کہا کہ تم نے درگزر اور عاجزی کا راستہ اختیار کرنا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سنی سنائی باتوں پہ ہم کسی کو، کیونکہ یہ بھی ایک کہاوت یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو اتنا بار بار بولیں، بار بار اس کو رپیٹ کریں کہ وہ سچ لگیں، یعنی اتنا جھوٹ بولیں کہ آپ کو سچ لگنا شروع ہو جائے. آپ نے تحقیق نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کا ادوار دیکھیں آپ، اس کے کیا کیا کام ہے. میں 1% تو ہوں نہیں، لیکن جو کچھ سنا ہے اور جو کچھ پڑھا ہے، تحقیق کی ہے، پتہ کی ہے. تو آپ رشتہ بھی دیکھنے جاتے ہیں تو دوستوں کتنی تحقیق کرتے ہیں، اور یہاں تحقیق نہیں کر رہے. پیچھے جائیں، اس نے کیا کچھ کام کیے ہیں اس کے بارے میں آپ دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا. تو میں کچھ اسی اپنے اس ولاگ کے اندر ایک ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، انہوں نے اس پاکستان کے اندر کیا کچھ ہوا، کیا کیا ترقی ہوئی. اب تو جیسے انڈیا کی بات کرتے ہیں نا، انڈیا چاند پہ گیا، بہت اچھی بات ہے. کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، وہ ہمارے نیبر بھی ہے اور اچھے کام کریں، ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے جو بھی کام کریں. ہم نے ان سے پہلے بہت اچھے کام کیے تھے، ہمارا اسپیس تو بہت پہلے بن گیا تھا. اچھا، اسی طرح یہ جو منگلا ڈیم ہے، راول ڈیم ہے، تبیلا ڈیم ہے، یہ ایوب کے دور میں یہ دیکھو یہ بنائے گئے. نمبر 2، الیکٹرک ٹرین ہمارے یہاں بھی تھی لاہور سے کراچی، جو کہ آگے کراچی تک جانی تھی، لیکن وہ 2 وجہ سے اس کو آگے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. جس میں ایک یہ بھاولپور کا جو برج آتا ہے کہ اس کے اندر الیکٹرک کا جو ہوگا مسئلہ وہ کس طرح سے بنے گا، اور دوسرا آگے جو کوٹری پہ آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پینڈنگ ڈال دیا گیا. حالانکہ اس کے بہت سارے اور طریقے تھے، ہو سکتا تھا، نہیں کیا گیا تو پیچھے چلے گئے. اسی طرح کراچی کے اندر بہت سارے عرب کنٹری کے اور دوسرے کنٹری کے لوگ آیا کرتے تھے گھومنے کے لیے. یہاں ٹرین تھی، لوکل ٹرین آپ نے دیکھا کتنی تھی، اور یہ کس کے ادوار میں یہ ساری برباد ہوئی. اگر سپوز اس دور میں MKM آئی تو وہ تو ہم لوگوں کے لیے آئی تھی نا، اس کی خیر خواہی کے لیے. تو بجائے وہ کام لیتے لوگوں سے، ملک سے جو اس کے کرتا دھرتا ہے ان تک اپنی آواز پہنچاتے، انہوں نے ہم لوگوں کے لیے جو یہاں کی ٹرانسپورٹ تھی، پبلک ٹرانسپورٹ تھی یا یہ لوکل ٹرین اتنی اچھی چلتی تھی، وہ ختم کر دی، برباد ہو گئی. اچھی یونیورسٹیوں میں پھر جو ہمارے لڑکے تھے وہ آپس میں لڑ کے کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ٹیلنٹ اچھا سے اچھا رخصت ہو گیا. اس کے بعد کیا فائدہ ہوا؟ برا حال ہو گیا کراچی کا. اس کے بعد پیپلز پارٹی آ گئی اور اس نے جو کیا اللہ ماشاء اللہ وہ پورا سندھ برباد ہو گیا. تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے اسی طرح میں اچھے کاموں کے حوالے سے بول رہا ہوں. اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں. جرمنی کو پاکستان کے دور میں اپنے 62 میں ان کو قرضہ بھی دیا ہوا ہے پاکستان نے. امریکہ نے جب صدر ایوب دورے پہ گئے تھے تو اس کے لیے ریڈ کارپیٹ ڈالا گیا تھا. تو آدمی کی بعض دفعہ ویلیو ہوتی ہے. تو اس کو تو دھیرے دھیرے ہمارے ملک کو تو کیا کہیں گے، اس کو زد پہنچائی گئی، کیونکہ وہ جو پارٹیشن ہوئی تھی نا، تو یہ جو گورے تھے تو یہاں کے چودھری بڑے لوگ جو تھے نا، کچھ فوج میں سے لوگ، وہ اپنے اعلیٰ کار بنا کے ان کو چھوڑ کے گئے تھے. تو انہی کے پینل پہ وہ لوگ چلتے رہے، تو جو کوئی لیفٹ رائٹ ہوتا تھا تو اس کو وہ ختم کروا دیتے تھے، اور جو ان کی بات مانتا تو چلتے رہتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے، بڑوں کو سپورٹ کرتے تھے. اور آج اس کے بعد پھر وہ برطانیہ سے وہ معاملہ شفٹ ہو گیا، امریکہ کے حوالے ہو گیا. تو امریکہ بھی اسی پالیسی پہ چلتا رہا کہ بڑوں کو کچھ کو وہ فائدہ دیتا، ان کی ناجائز خواہشات کو ایکسیپٹ کرتا، ان کو مانتا اور اس پہ اپنی شفقت رکھتا، اور نیچے عوام ساری برباد ہوتی چلے گی. اور جو اچھا کام کرتا ہے اس کو لیفٹ رائٹ کر دیتا ہے. تو اتنی پاورفل کی باہر کی طاقتیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو چلنے نہیں دیں. ابھی بھی وہی گیم ہو رہا ہے کہ اس بلاک میں نہیں جانے دینا، اور وہ ہم نے تو جانا اس بلاک میں جانا ہی. چائنا، رشیا اور اس کے ہمارے جو نیبر ہیں. اور یہ برکس کا جو بنا ہے، جو ایک جیسے ایک تنظیم بنی ہے، OIC ہے یا اقوام متحدہ، اسی طرح یہاں برکس کا بنا ہے، شنگھائی ہے.
تو اس طرح سے آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے یہ خطہ کس طرح ڈیولپ ہوگا. اس میں پاکستان ابھی تک اس کے کرتا دھرتا ڈر رہے ہیں, کیا ریزن ہے واللہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اب بہت ساروں کا کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی جو انہوں نے یہاں پہ بویا اور جو نقصان دیا پاکستان کو. تو ان دشمنوں کو اب آپ سمجھ لیں ان کا اب نمبر ہے. اور کیونکہ ہر 10-15 سال کے بعد نا اللہ تعالیٰ بھی چینجنگ کرتا رہتا ہے, جو نہیں باز آتے نا تو پھر ان کو عبرت کا نشان بناتا ہے. تو ہر ایک کو آپ دیکھو گے, بولنے کی ضرورت نہیں کون کون بنتا چلا گیا. چاہے میں کتنا بھی بہادر کتنا ہی کیوں نہ تکبر اور غرور میں اتنا اندھا ہو جاؤں گا نا تو اللہ تعالیٰ مجھے میری اولاد کے تھرو ہی برباد کر دے گا. تو یہ اللہ کرتا ہے اس طرح سے. تو میں کام کے حوالے سے بول رہا ہوں, اس پاکستان میں کیا کچھ ہوا. اس پاکستان کے اندر جنرل ضیاء کے دور کے اندر یہ گیریج فیکٹری ہے اسلام آباد کے اندر, یہ ریلوے بوگیاں بنی تھی پیسنجر, جو انہوں نے بنگلہ دیش کو 125 بوگیاں ایکسپورٹ کی تھی. تو پاکستان کے اندر یہ امریکن 47 والے انجن آئے تھے. اس کے بعد جرمنی کی 82 پاور آئی تھی. 18-20 بوگیوں کے ساتھ یہاں ٹرین چلنی شروع ہوئی تھی, اچھی فاسٹ ٹرین چلنی شروع ہوئی تھی. اچھا اسٹیشنوں کو بہت ساروں کو اپ گریڈ کیا گیا تھا ضیاء اور نواز شریف کے پہلے دور حکومت تک. یہ سندھ کے اندر بھی, پنجاب میں بھی, فرنٹیئر میں بھی اور ادھر بلوچستان میں بھی بہت ساری برانچ لائنوں میں ٹرینیں چلتی تھی. پھر اللہ کا کیا کہیں اس ملک کو کس کی نظر لگی اور وہ پھر ہم اعلیٰ کار دوسروں کے بن گئے. اس کو اتنی تیزی سے پیچھے کی طرف دھکیلا جتنی تیزی سے یہ آگے جا رہا تھا. تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے, ہم بہت کچھ بنا چکے ہیں. تو میں اپنی ویڈیو میں وہ کیا کیا حالات بنے جو پاکستان کے جو وہ پاکستان بربادی کی طرف چلا گیا. تو یہ جو چھوٹی ایک ویڈیو ہے اس میں پاکستان کس طرح سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور کیا کیا کچھ ہوا اور کس طرح برباد ہوا, یہ تھوڑا سنیے گا. سال گاڑی تیار کی, جبکہ بعد میں پاکستان کے مشہور زمانہ بیڈ فورڈ ٹرک اس پلانٹ میں پر تیار کیے گئے. 1953 میں ایکسائڈ بیٹریز نے پاکستان کا پہلا بیٹری پلانٹ لگایا. 1954 میں علی موٹرز نے فورڈ موٹرز امریکہ کے ساتھ مل کر پہلی کار, ٹرک اور اس کے بعد پک اینڈ ڈراپ تیار کرنے کی غرض سے پلانٹ لگایا. 1956 میں ہارون انڈسٹریز نے ڈوجے امریکہ کے برانڈ نیم سے پک اپ تیار کیا. 1961 میں آل ون انجینئرنگ نے پاکستان میں گاڑیوں کے پارٹس تیار کرنے کا جدید پلانٹ لگایا. 1962 میں وزیر انڈسٹریز نے اٹالین لمبریٹا سکوٹر کمپنی کے اشتراک سے پاکستان کا پہلا سکوٹر تیار لمبریٹا TV200 تیار کیا. 1962 میں کندھوالا انڈسٹریز نے امریکہ جیپ کمپنی کے مختلف ماڈل سیریز CJ5, CJ6, CJ7 ملک میں پہلی بار تیار کی. 1963 میں جنرل ٹائرز نے کراچی میں پہلا ٹائروں کا پلانٹ کانٹل ٹائرز جرمنی کے تعاون سے قائم کیا. 1963 میں ہائسن گروپ نے امریکہ مارک ٹرک کی پیداوار شروع کی. 1964 میں رانا ٹریکٹرز موجودہ ملت ٹریکٹرز نے میسی فرگوسن ٹریکٹرز کی ملکی سطح پر پیداوار کا آغاز کیا. 1964 میں نیشنل موٹرز کو خٹک خاندان نے خریدا تو وہ کندھارا موٹرز انڈسٹریز بنی. 1964 ہی میں راجہ موٹرز نے اٹالین مشہور زمانہ ویسپا سکوٹر کی پاکستان میں پیداوار شروع کی. 1964 اٹلس آٹوز نے پہلا ہونڈا موٹر سائیکل کا پلانٹ لگایا. 1965 میں جعفر موٹرز نے مختلف آپریشنز جیسے ٹریلر بیڈ, ایمبولینس, فائر بریگیڈ کے لیے گاڑیاں تیار کرنے کا آغاز کیا. 1965 میں مانو موٹرز نے ٹویوٹا گاڑیوں کی مقامی سطح پر پیداوار کی بنیاد رکھی. پھر آتا ہے کہانی میں وہ موڑ جہاں سے شروع ہونے والا انٹرول آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. 1972 میں تمام آٹو صنعتوں کو قومیہ کر پاکستان آٹو موبائل کارپوریشن کا نام دیا گیا. علی موٹرز کو عوامی موٹرز, وزیر اعلیٰ انجینئرنگ کو سندھ انجینئرنگ, ہارون انڈسٹریز کو ریپبلک موٹرز, گندھارا موٹرز کو نیشنل موٹرز, کندھوالا موٹرز کو نیا دور موٹرز, ہائسن کو مارک ٹرک, جعفر موٹرز کو ٹریلر ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا نام دیا جاتا ہے, جبکہ رانا ٹریکٹرز کو ملت ٹریکٹرز کا نام دے کر پاکستان ٹریکٹرز کارپوریشن کا ادارہ قائم کیا گیا. معذرت کے ساتھ بھٹو صاحب بھی کسی کے منصوبوں پر اپنی تختی لگاتے رہے, جس کی بدولت آج تک ہماری صنعت مکمل بحال نہیں ہو سکی.
अगर ये तमाम इदारे अपने असल मालकान के पास होते तो आज पाकिस्तान के अपने ब्रांड लॉन्च हो चुके होते। आज हमारे मुल्क की बनी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और ट्रक दूसरे ममालिक की सड़कों पर नजर आ रहे होते, बिल्कुल ऐसे जैसे टाटा और महिंद्रा की मसनूआत अरब दुनिया और अफ्रीका में नजर आ रही है। आज इन कौमियाई गई सनतों में सिर्फ 3 टूटी फूटी हालत में किसी न किसी तरह जिंदा हैं, बाकी सब का वक्त के साथ इंतकाल हो चुका है। 60 की दहाई तक पाकिस्तान में इंडस्ट्री फरोग पा रही थी। यहाँ फैक्ट्रियां, मिलें और कारखाने लग रहे थे। बजाय इन कारोबारी खानदानों के मशहूर होने के, वो सियासी सरगर्मियों को जिंदा रखे हुए थे। हमारे यहाँ सरमायादार को हमेशा दुश्मन समझा गया। रही सही कसर भुट्टो के सोशलिज्म के ख्वाब ने पूरी कर दी। हमारे यहाँ नज़में पढ़ी जाने लगी छीनो मिल लुटेरों से। चुनाचा एक दिन भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन के जरिए ये सब कुछ छीन लिया। लोग रात को सोए तो बड़े वसी कारोबार के मालिक थे, सुबह जागे तो सब कुछ उनसे छीना जा चुका था। भुट्टो ने 31 सनती यूनिट, 13 बैंक, 14 इंश्योरेंस कंपनियां, 10 शिपिंग कंपनियां और 2 पेट्रोलियम कंपनियों समेत बहुत कुछ नेशनलाइज किया। स्टील मिल कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान इनके जायज मालकान से छीन लिया गया। मजदूरों और वर्कर्स को खुश करने के लिए सोशलिज्म के नाम पर ये वारदात इस बेहुदा तरीके से की गई। शुरू में कहा गया हुकूमत इन संतों का सिर्फ इंतजाम संभाल रही है, जबकि मलकियत असल मालकान ही की रहेगी। फिर कहा गया इन संतों के मालिक भी हुकूमत होगी। पहले कहा गया किसी को कोई जरे तलाफी नहीं मिलेगा, फिर कहा गया दिया जाएगा। कभी कहा गया मार्केट रेट पर दिया जाएगा। राक दाऊद के दादा का नाम ECL में डाल दिया गया। बाद अज़ां वो मायूस होकर अमेरिका चले गए और वहाँ तेल निकालने की कंपनी बना ली। इस कंपनी ने अमेरिका में तेल के 6 कुएं खोदे और कामयाबी की शरह 100% रही। आज हमारा ये हाल है कि हम तेल की तलाश की खुदाई के लिए गैर मिल्की कंपनियों के मोहताज हैं। सादिक दाऊद ने भी मुल्क छोड़ दिया, वो कनाडा शिफ्ट हो गए। M.A. रंगून वाला बहुत बड़ा कारोबारी नाम था। वो रंगून से मुंबई आए और क्या में पाकिस्तान के वक्त सारा कारोबार लेकर पाकिस्तान आ गए। वो यहाँ 1 या 2 नहीं 45 कंपनियां चला रहे थे। इन्होंने भी मायूसी और परेशानी में मुल्क छोड़ दिया और मलेशिया चले गए। गर्ज ये के तमाम इन्वेस्टर जिन्हें आज हम ढूंढ रहे हैं, वो सारे पाकिस्तान छोड़कर मुख्तलिफ ममालिक में शिफ्ट हो गए। मजदूर अब सरकार के मुलाजिम थे, काम करने की क्या जरूरत थी। नतीजा ये निकला, एक ही साल में कौमियाई गई सनत का 80% बर्बाद हो गया। जरी ग्रोथ की शरह 3 गुना कमी वाक़ हुई। नौबत कर्जों तक आ गई। जितना कर्ज मशरकी और मगरबी यानी मुत्तहिदा पाकिस्तान ने अपनी पूरी तारीख में लिया था, इससे ज्यादा कर्ज भुट्टो हुकूमत ने चंद सालों में ले लिया। खित्ते में सबसे ज्यादा अफरात-ए-ज़र पाकिस्तान में था। अदायगियों के खसारे में 595% इजाफा हो गया। स्टेट बैंक हर साल एक रिपोर्ट पेश करता। भुट्टो ने 4 साल स्टेट बैंक को ये रिपोर्ट ही पेश न करने दी, ताकि लोगों को इल्म ही ना हो कि कितनी तबाही हो चुकी है। हम भी क्या लोग हैं, अपनी इंडस्ट्री अपने हाथों से तबाह करके अब हम चीन की मिन्नतें कर रहे हैं कि यहाँ इंडस्ट्री लगाए। पाकिस्तान का खाना खराब करने में जुल्फकार अली भुट्टो और पीपल पार्टी का पूरा हाथ है, और भुट्टो के बाद जो करप्ट सियासतदान हमारे मुल्क पर हुकूमत करने लगे, उनका भी बराबर का हाथ है। तो दोस्तों, ये आपने देखी होगी वीडियो, इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे मुल्क के साथ सभी ने इसका काम तमाम करने में पूरा हिस्सा डाला है और उसमें हम सब शामिल हैं। इसमें आप एक आम छोटा दुकानदार को देख लें, बड़े दुकानदार को देख लें, सब्ज़ी फरोश को देख लें, परचून वाले को देख लें, गोश्त वाले को देख लें, बिजनेसमैन को देख लें, ब्यूरोक्रेट्स को देख लें, बड़े जो हमारे आलम दीन है उनमें से बहुत सारों को देख लें। इवन ये कि हर शख्स छोटा हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी ने अपना हिस्सा डाला और इस मुल्क के साथ बड़ी ज़्यादती की है। हम इसको बुरा बोलते हैं और बाहर जाने में लगे हुए हैं। सब लोग बोलते हैं बाहर जा रहे हैं, इंडिया को देखो कहाँ हुए। तो इंडिया से भाई हमारा क्या मुकाबला है। इंडिया अपने लिए बेहतर कर रहा है, हम अपने लिए करेंगे। आप भी बहुत अच्छे चल सकते हो। तो आप इवन के उनकी जो चीज़ें वो एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो वो हुकूमत नहीं एक्सपोर्ट करती मेरे दोस्त, वो आम आदमी अपनी चीज़ें प्रोडक्ट बनाते हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनकी चीज़ें बाहर वाले लोग ख़रीदते हैं और वो बोलते हैं अच्छी है। तो हुकूमत को हटाएं, उनके आम आदमी की बात करें। तो आप भी तो चीज़ें बनाते हैं ना, आप लोग चीज़ें भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, लोगों से सौदा करते हैं, उनको लेन देन में और आप किस मुकाम पे खड़े हैं आपको मालूम ही है। क्या करते हैं हम, एक दफ़ा अच्छा और उसके बाद फिर ख़राबी। सभी को नहीं बोलूँगा, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो उसके बाद तो भाई हमें हुई ना ख़राबी। अभी डॉक्टर हैं, पहले कभी डॉक्टर बनते थे इंसानियत की खिदमत करने के लिए और यकीनन पैसा भी कमाते थे, लेकिन उनकी बेसिक उनका एक वो होता था, एक अपना बना लेते थे वो अपना इमेज के हमने
انسانیت کی خدمت کرنی ہے، تو یہ جذبہ ان کے اندر ہوتا تھا اور وہ کرتے تھے اور اس میں کامیابی بھی ہوتی تھی۔ ابھی کیا ہے، جو ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ کمانے کے لیے بنتا ہے، جو بزنس مین بنتا ہے وہ کمانے کے لیے بنتا ہے، میڈیسن کمپنی ہے تو وہ کمانے میں لگی ہوئی ہیں، یعنی ایون کیا سبھی جب کمانے میں لگ جائیں گے تو اس میں سے انسانیت کو ہم نکال دیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ ظلم ہی ظلم، زیادتی ہی زیادتی، تباہی تباہی۔ تو وہ تباہی نظر آ رہی ہے۔ کوئی ڈلیوری کا اس کا کیس آتا ہے تو سیدھا اس کو بولتے ہیں جی یہ آپریشن کرنا پڑے گا، آپ لکھ کے دے دیں نہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو بھائی کیوں لکھنا پڑے گا؟ یہ کچھ سالوں پہلے تو نہیں ہوتا تھا، اور ایسا اب ہوتا ہے، اب سبھی کے ساتھ ایسا کرنے لگے۔ یہ بھی ایک ظاہر ہے باہر سے فنڈنگ ہے، ایڈ ہے کہ ظاہر ہے جب یہ آپریشن سے ڈلیوری ہوتی ہیں 2-3 بچوں سے زیادہ نہیں ہوتے۔ ابھی بھی بہت ساری ایسی فیملی ہے، پٹھانوں کو فیملی بہت ساری ایسی ہیں، وہ نہیں جاتے زیادہ تر ہاسپٹل میں، اور دیکھو کتنے کتنے بچے ہیں یہ جو کرتے ہیں یہ آپریشن۔ اللہ ان سے بھی پوچھے گا دنیا میں، حالانکہ بھیانک انجام ہو رہا ہے۔ میں نے ایسے بہت سارے ایسے واقعے سنے ہیں ان ڈاکٹروں کے، یہ اپنے کلینک ہاسپٹل چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ بڑی برا ہوتا ہے۔ آپ خود اپنے طور پہ دیکھیں اپنے آس پاس، چاہے وہ بزنس مین ہوں، ڈاکٹر ہوں یا کوئی اور، وہ جو بربادی کر رہے ہیں نا لوگوں کے ساتھ ظلماتی، ان کا نام لکھیں اور آپ دیکھیں کہ اللہ مجھے دکھا اس کا، یہ بندہ ایسا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا، تو آپ کو نظر آئے گا ان کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے ان کے بچوں کے ساتھ۔ ہم اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے ہم نے دوستوں، اور نا امید نہیں آنا۔ اس پاکستان میں بڑی خیر ہے، ابھی جو کچھ ہونے جا رہا ہے نا وہ غلط آدمیوں کے لیے، جو برے لوگ ہیں ان کے لیے ہیں، اچھے انسان کو کچھ نہیں ہوگا، میرا ایمان ہے۔ اگر آپ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا کیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کیا، اپنے کلیگ کے ساتھ اچھا کیا، یا آپ جہاں ملازمت کرتے ہیں تو اپنے مالک کے ساتھ اچھا کیا، یا آپ نے امپلائی رکھے تو اپنے امپلائی کے ساتھ اچھا رکھا، میرا ایمان ہے دوستو نہیں آئے گی پرابلم۔ آپ کے جو گناہ ہوں گے نا اس کے بدلے میں کچھ پرابلمز آتی ہے، کیونکہ جب نیکی کا جذبہ جن کے اندر ہوتا ہے نا، یہ درگزر والا معاملہ، ان کے ساتھ اللہ بڑی خیر کرتا ہے، بہت برے حالات سے بچاتا ہے۔ لوگوں کا ایمان نہیں، قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں لوگ، قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا تراویح رمضان کے دنوں میں تراویح پڑھ کے آتے ہیں، 10 روزہ 5 روزہ 8 روزہ پڑھ کے آ گئے، اور وہ تیزی سے قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں۔ وہ تو بھائی آپ نے اس کو سمجھنا ہے قرآن کو، وہاں وہ ایک عبادت ہے، عبادت سمجھ کے اس کو عبادت کرنی ہے ہم نے رمضان کی۔ وہ اللہ تعالیٰ ایک سال کے اندر اتنا مبارک مہینہ لے کے آتا ہے، وہ ادب کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے اندر ادب کیا جاتا ہے، راتوں کو عبادت کی جاتی ہے۔ اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یا عربی سمجھ آئے عربی کو پڑھیں، یا آپ اس کا ترجمہ کریں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں، پھر ایک ایک سورہ پہ نشان لگائیں، آج یہ سورہ پڑھنی ہے، اس میں اللہ کیا کہتا ہے، سورہ روم میں، سورہ مائدہ میں کیا کہتا ہے، سورہ نحل میں کیا کہتا ہے، سورہ حدید میں کیا کہتا ہے، سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، سورہ رحمان میں کیا کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ کے اندر کیا کہہ رہا ہے۔ اور جب تک ہم یہ نہیں پڑھیں گے، سورہ سلیمان کا جو واقعہ سنیں آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کا پتہ نہیں کتنے سورہ کے اندر ہے۔ اس میں ایک بات بتاؤں گا، جو ہم تو ہر ایک کو برا بولتے ہیں نا، تو سورہ روم میں بھی ہے، اور بہت ساری سورہ کے اندر موسیٰ کا واقعہ تو بہت جگہوں پہ ہے، فرعون کے ساتھ۔ تو فرعون کا ایک دو طرح سے میسج دینا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ کہتا ہے موسیٰ کو کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ لکڑی ہے جو جس سے میں کبھی کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں، یا کچھ کسی وہ جانور وانور اس سے مارنے کے، تو وہ کہتے ہیں اس کو پھینکو تو وہ اعضاء بن جاتا ہے، تو وہ ڈر کے بھاگتے ہیں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے موسیٰ پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، تو یہ اپنا اعضاء اٹھاؤ اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو میں اس طرح کپڑے کے اندر چھپا لو، اور پھر باہر نکالتے ہیں، براق وائٹ ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے یہ نشانی ہے، تم جاؤ اور موسیٰ علیہ اس کے فرعون کے پاس، اور اس سے جا کے بات کرو، اور اس سے جا کے نرمی سے بات کرنا۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا، وہ تو وقت کا فرعون جو لڑکا پیدا ہوتا تھا مار رہا تھا، تو وہ اس کے لیے بھی اللہ موسیٰ کو کہتا ہے اپنے پیغمبر کو کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ پلٹ آئے۔ تو کس کے لیے اللہ یہ میسج دے رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، یا اپنے لیے، یا ہمارے لیے میسج دے رہا تھا اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کہ کوئی برے سے برا انسان بھی ہو نا، اس سے بھی نرمی سے بات کرنا ہے، شاید ہماری بات ہماری چیز اس پہ اتر جائے۔ میسج یہ تھا، فرعون نے تو نہیں ہونا تھا، وہ تو اس کے ہاتھ سے ختم کروانا تھا۔ اور دوسرا اس کے اندر میسج کیا ہے کہ وہ اتنی بڑی سلطنت تھی، وہ ختم ہو سکتی نہیں تھی، ایک موسیٰ سے ختم کروا دی، بتائیں۔ تو اللہ جب یہاں بھی چاہے گا نا تو کسی موسیٰ کو پیدا کر دے گا۔ ہمارا کام ہے
اپنی اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کرنا. جب انڈیویجولی اپنے طور پہ ہر آدمی اچھا چلے گا، سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا، چھوٹے سے محبت شفقت سے پیش آئے گا، بڑے سے ادب سے پیش آئے گا، پیرنٹس کا اپنا خیال کرے گا، پیرنٹس اپنی اولاد کا خیال کریں گے، ہم انصاف کریں گے، اپنی اولادوں کے ساتھ انصاف کریں گے. تو میرے دوست، کسی کو کچھ آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ آپ کے نبی کی شان میں گستاخی کر ہی نہیں سکتے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میسج ہر جگہ پیار 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 ہے. جب آپ چوری نہیں کرتے، آپ فراڈ نہیں کر رہے، آپ دھوکہ نہیں دے رہے، آپ جھوٹ نہیں بول رہے، آپ گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنے وقت پہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں، جب کام کا ٹائم ہوتا ہے آپ کام کر رہے ہیں، تو بابو پھر آپ کو کون ہلا سکتا؟ کوئی بھی نہیں ہلا سکتا. آپ کے ملک کو کچھ انگلی تک نہیں لگا سکتے. وہ اب نہیں لگاتے آپ فوج کی وجہ سے، اس کے بعد سوچیں آپ کیا ہوگا. تو ہم اپنی اصلاح کریں. میری ویڈیو بہت لمبی ہوگی، اس میں وہ بھی ہے 13 منٹ کی، پہلے 13 منٹ کی ہے، ابھی میں نے کی. تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نا امید نہیں ہوں. آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے جنہوں نے آنا، نام پہ نہیں جاتا میں، وہ آئیں گے، لیکن اس سے پہلے بہت سارا احتساب ہوگا. اب کہ سب کو صحیح بن کے چلنا پڑے گا، اور جو نہیں چلے گا اس کو جانا ہی پڑے گا، اور بہت ساروں کو جانا پڑے گا. کیسے جانا پڑے گا آنے والے وقتوں میں دیکھ لیجئے گا. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی خیر ہوگی، پاکستان کی خیر ہوگی. کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، یا وہ ٹیم جو کچھ کرنا چاہ رہی ہے، جنہوں نے کرنا ہے، وہ نہ خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خواب. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے جو کرنا چاہ رہے ہیں نا، وہ مخلص لوگ ہیں، وہ آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے. اب جو آپ کے ذہنوں میں جو سوالات آتے ہیں جس جس شعبے کے بارے میں، جس جس حکومت کے لوگوں کے بارے میں یا اداروں کے بارے میں، وہ آپ کے سب سوالوں کا جواب آنے والے دنوں میں آپ کو خود مل جائے گا. یہ جتنے اینکر ہیں اس میں، جھوٹ بولنے والے، فراڈ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، سیاستدانوں میں، فوج میں، پولیس میں، ہر جگہ میں آپ دیکھیں گے سادھنا جو غلط ہوں گے نا، وہ دوستو غائب ہو جائیں گے. کیسے ہوں گے یہ رب بہتر جانتا ہے، لیکن ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور پاکستان کی خیر ہوگی. نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس مشکل وقت میں ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور مایوسی سے بچنا چاہیے. مایوسی ویسے بھی گناہ ہے، اور نا امید نہیں کرنا چاہیے کسی کو. یہ ملک سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جناب ایسا ہو گیا، انڈیا یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں وہ ہو گیا. بھائی ہم اپنی بات کریں، دوسروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ اپنی اصلاح کریں. ہم کیا کسی سے کم ہیں یار؟ اگر دو خراب ہو گئے تو آپ نے اس کو، گٹر بہہ رہا ہے کہیں، یا کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی خرابی کر دی، یا کسی مولوی نے یا کسی چور سے کوئی غلطی ہوئی، چوری ہو گئی، تو آپ اس کو ویڈیو پہ دکھاتے ہیں دیکھو جی کیا ہو رہا ہے. تو امریکہ میں جائیں، دیکھو وہاں کیا ہوتا ہے. رات کو پھر گھومیں گولڈ لے کے یا پیسے لے کے، دیکھو کیسے لوٹتے ہیں آپ. بھائی امریکہ کے اندر بھی عرب ہے، عرب کے اندر بھی گناہ ہوتے ہیں، غلطی ہوتی ہیں بھائی. وہاں کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی، وہ تو فوراً سر قلم کرتے ہیں نا، ہیروئن پہ بھی اور قتل پہ بھی. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ملکوں میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ سختی ہے. جب ایک آدمی یہاں بھی کرے نا، آپ کو تو جمہوریت بھی تو چاہیے نا. تو امریت میں کیا ہوتا ہے، جو کرتا ہے ایک آدمی واحد کیا کرتا ہے، جو غلط ہوتا ہے سب کو اڑا دیتا ہے. اس میں صحیح آدمی بھی جاتے ہیں، لیکن ٹھیک ہو جاتا ہے سب کچھ. آپ کو چاہیے جمہوریت، تو جمہوریت کا جواب قبر میں مرنے کے بعد جا کے دیجیے گا. جب رب پوچھے گا، فرشتے پوچھیں گے آپ سے نا، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، تو بتائیے گا. اور آپ کو یہ سب کس طرح پتہ چلا؟ میرے پیارے نبی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ پتہ چلا. تو یہ بات آپ کو تو نہیں آ پائیں گی. تو پھر آپ بتائیے گا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا. مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تو میں تو جناب عمران صاحب کے پاس تھا، جس نے اتنی بیویاں رکھی تھی اور اس طرح سے چلتا تھا. میں تو اس کی پیروی کرتا تھا. میں باجوہ کے ساتھ تھا، میں مشرف کے ساتھ تھا، میں نواز شریف کے ساتھ تھا، میں NP کے ساتھ تھا، میں MKF کے ساتھ تھا. یہی جواب دیں گے نا. تو وہاں جمہوریت اور امریت نہیں چلے گی. جو آپ نے کیا اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا. وہاں کیا کیا میرے دوستوں؟ یہ دنیا میں آپ کے یہاں جمہوریت ہوگی، لیکن اللہ کی حکومت چاہیے اس کو. قرآن کے حساب سے جو حکومت چلے، دین کے حساب سے چلے، تو اس کے لیے سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. اور انشاءاللہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. آنے والے وقتوں میں بہت کچھ اچھا ہوگا. نا امید نہیں ہونا.
اور نہ میں کوئی خوفزدہ کرنے والا ہوں، بندوں کو خوفزدہ کروں، کیونکہ میں تو بچپن سے جو بھی دیکھا میں نے اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کی ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، اس قرآن کو بار بار کھنگالنے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی بھی مسئلہ جب پیش آتا ہے تو اس کو لے کے بیٹھتا ہوں، کوئی سورہ سنتا ہوں، ادھر سنتا ہوں ادھر سنتا ہوں، کہاں پہ اس کا جواب ہے تو قرآن سے ملتا ہے، وہ مجھے تو پتہ چل رہا ہے، میں بتاؤں گا بھی تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ پہلے آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے، اللہ کہہ کیا رہا ہے، اللہ اس حالات کے سب کے بارے میں بتا رہا ہے، سب لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے، کیسا اچھا لوگ ہوتا ہے، کیسے برے ہوتے ہیں، کس طرح بولنے والا کیسا ہوتا ہے، کیسے بولنے والا کیسا ہوتا ہے، اٹھنے والا کیسا ہوتا ہے، ہنسنے والا کیسا، رونے والا کیسا، تو اس کے اندر سب کچھ بیان کیا ہوا ہے، لیکن آپ اس سے مدد ہی نہیں لیتے، آپ تو اس میڈیا پہ چلے جاتے، اس نے یہ بولا، اس نے کیا بولا، تو بابو اس وقت تو سچ بہت دور ہے، اس وقت پاکستان میں میڈیا کے اندر بہت دور ہے، لیکن نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، اسی کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں اور انشاءاللہ وہ غالب ہوں گے، سچ کو آنچ نہیں، تو اللہ تعالیٰ میرے تمام لوگوں کو شاد آباد رکھے اور اپنی ایمان میں رکھے پاکستان کو، پاکستان زندہ باد۔